موجودہ حالات میں دعوت کی اہمیت و ضرورت۔ دعوت کی اہمیت اور ضرورت روز اول سے چلی آ رہی ہے۔ حالات کے بدلتے اور حالات کے نشیب و فراز میں یہ دعوت کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، اور دعوت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہی صرف کافی ہے کہ یہ دعوت اللہ، خیر کی دعوت، خیر کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی جائے اور منکر اور شر اور فساد سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ یہ انبیائی مشن ہے، انبیاء کرام کا مشن یہ رہا ہے، اور اسی لیے آپ قرآن کریم کو پڑھیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی عابد کے تعلق سے، کسی زاہد کے تعلق سے کوئی لمبی تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہیں بیان فرمائی ہے، لیکن انبیاء کرام کے تعلق سے آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام کی پوری زندگی یہ دعوت اللہ میں گزری، قوموں کی رشد رہنمائی میں گزری، اور قوموں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا رہا اور کس طریقے سے انہوں نے دعوت اللہ کو جس قوم میں بھیجے گئے پیش کیا، اور اس کے مقابل میں قوموں کا رویہ ان کے ساتھ کیا رہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے تفصیل سے، بلکہ قرآن کریم کے اندر ایک مکمل سورت ہی سورۃ الانبیاء کے نام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو اس کی اہمیت کہ یہ دعوتی کام، یہ دعوتی کاج، یہ انبیائی مشن ہے، اور چونکہ انبیاء کرام کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب اس دعوتی مشن کو آگے بڑھانے والے جو لوگ ہیں وہ علماء ہیں، اہل علم ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان جو اس دنیا میں رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، چاہے اس کے پاس تھوڑی یا زیادہ پراپرٹی ہو، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کی جائیداد اور پراپرٹی کے وارث کون ہوتے ہیں؟ جو سب سے قریبی لوگ ہوتے ہیں۔ سب سے قریبی کون لوگ ہوتے ہیں؟ اس کے بیوی ہوتے ہیں، اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کے والدین ہوتے ہیں۔ یہ سب سے قریبی لوگ ہوتے ہیں جو اس کی جائیداد اور پراپرٹی کے وارث ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی، ایک دوست، ایک دور کا رشتہ دار اس کی پراپرٹی اور جائیداد کا وارث نہیں ہوتا ہے۔ تو دعوت اللہ کی اہمیت کا اندازہ اس طریقے سے لگایا جاتا ہے کہ انبیاء کرام کا سلسلہ جب ختم ہو گیا تو یہ دعوت اللہ کا فریضہ، اور اس دعوت کو، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کو، امر بالمعروف کو، والنہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے والے کون لوگ بچے؟ یہ علماء ہیں، جو علماء انبیاء کے وارث ہیں۔